12 ربیع ثانی اور فہم قرآن پر بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں کہ عذاب الہی کی صورتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کیسی بڑی سے بڑی آفت ہو اس کو ٹال سکتے ہیں، اسی طرح اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ ہم پر کوئی بھی عذاب، کوئی بھی مصیبت کبھی بھی کہیں بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دیا جائے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی جائے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی فرد یا جماعت کو اس کی سرکشی کی وجہ سے سزا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہر قسم کا عذاب اس کے لیے آسان ہے۔ کسی مجرم کی سزا دینے کے لیے دنیا کے احکام کی طرح اس کو نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے، نہ فوج کی، نہ کسی مددگار کی۔ تنبیہ دے دی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کہ نافرمانی کی وجہ سے عذاب اوپر سے نیچے سے کسی بھی جہت، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، جیسے حاکم اور بڑوں کی سختیوں اور ظلم کا شکار ہونا، اپنے ماتحت ملازمین کا بے ایمانی اور کام چوری وغیرہ کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غلط راستوں سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے ورنہ مصیبت آ جائے گی، اور اگر ہم نے اعمال اچھے کر لیے تو اللہ تعالیٰ ساری مصیبتیں ہم سے دور کر دیں گے۔ آزمائشوں اور تکلیفوں سے ہمیں اپنی جانب اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب کی صورت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بڑوں اور ذمہ داروں کی طرف سے ظلم اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کیا حال ہے ہمارے ملک کا، ہمارے حالات کا۔ تو یہ کیسی صورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حقوق اور فرائض دیے ہیں وہ ہم حق صحیح سے ادا نہیں کر رہے اور فرائض میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آج ہم اپنے بڑوں کی وجہ سے بڑوں کے ظلم اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ بڑے کون؟ جو ہمارے گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نافرمانی کرنے سے اللہ کا غصہ اتر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچو کیونکہ نافرمانی کرنے سے اللہ کا غصہ اتر آتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ یعنی جب ہم پتھروں جیسے اعمال کریں گے تو پھولوں جیسے فیصلے تو نہیں اتریں گے، اوپر سے بھی اللہ کی ناراضگی والے فیصلے اترتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے ہی تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ کر دے جتنا طویل فاصلہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دیا۔ کتنی مکمل دعا ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، میری خطاؤں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ کر دے جتنا طویل فاصلہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کیا ہے۔ نصیحت آج کی یہ ہے کہ گناہوں کا اثر، گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو میں اس کا اثر اپنے نوکر، اپنی سواری کے گھوڑے، اپنے باربرداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا کہ وہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ یعنی گناہوں کا اثر اپنے گھر والوں اور ماتحتوں پہ بھی پڑتا ہے، اور گناہ کے دنیاوی اثرات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں ہی گناہوں سے توبہ کر لے اور عذاب سے بچ جائے آخرت کے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں، ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے گھر کی سلائی مشین خراب، جوسر مشین خراب، بجلی کا نظام درہم برہم، سوئچ بورڈ خراب، کتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے مالک کا حکم نہیں مانتے تو جو چیزیں ہماری ماتحتی میں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے چلائے سے نہیں چلتی، کیونکہ ہم اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں عارضی طور پہ مالک بنایا وہ ہم سے متنفر ہونے لگتی ہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ کہ آدمی کیا کرے، توبہ استغفار کر کے گناہ بخشواتا رہے۔ اس سے اللہ سے دوری کم ہوگی، پھر اللہ سے محبت بڑھے گی، اور اس محبت کا اثر یہ ہوگا کہ گناہ ہوں گے ہی نہیں۔ اس لیے ہر وقت گناہوں سے بچنے اور بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 20 بار پڑھنے سے دن میں بآسانی 100 بار پڑھا جا سکتا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں گے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ بہت ہی چھوٹا مختصر سا سبق ہوتا ہے، سن لیا کریں، نفع بخش ہے۔